کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 2 ملکہ تھیں۔ چھوٹی ملکہ اس کی طرح رحم دل تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، جبکہ بڑی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بادشاہ چھوٹی ملکہ اور اس کے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے بڑی ملکہ چھوٹی ملکہ سے حسد کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی سوکن اور اس کے بچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سازش تیار کی، جس کے لیے محل کے ایک ملازم کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ایک روز جب تینوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے اور اس وقت وہاں ان کے سوا کوئی نہ تھا، ملازم بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں پورے باغ کی سیر کراتا ہوں۔ بچے بہت خوش ہوئے اور ملازم کے ساتھ چل دیے۔ وہ بچوں کو باغ کے دوسرے کونے میں لے گیا، جو محل سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں اس نے پہلے سے ہی ایک بڑا گھڑا کھودا ہوا تھا۔ جب بچے اس گھڑے کے پاس پہنچے تو ملازم نے تینوں کو اس میں دھکا دے دیا اور اسے مٹی سے بھر دیا۔ بچوں کو زندہ دفنانے کے بعد محل میں واقع اپنے کوارٹر میں جا کر اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا۔ 1 گھنٹے بعد اسے بادشاہ کی رہائی سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ وہ محل میں پہنچا تو بادشاہ سمیت تمام درباریوں کو تینوں شہزادوں کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان پایا، جبکہ چھوٹی ملکہ اس صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو بامشکل اس کے کمرے میں پہنچایا۔ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ وہ بادشاہ سمیت جو بھی سامنے آتا اسے مارنے دوڑتی۔ ایک روز اس نے بڑی ملکہ پر چھری سے حملہ کیا۔ ملازموں نے بڑی مشکل سے اسے قابو میں کیا اور بڑی ملکہ کی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کو محل سے باہر نکال کر کہیں دور چھوڑ آئیں۔ یوں چھوٹی ملکہ کو محل بدر کر دیا گیا۔ وہ دن بھر شہر کی گلیوں میں گھومتی پھرتی، جبکہ بچے اس کے پیچھے پتھر لے کر دوڑتے۔ رات کو وہ کسی مکان کے چبوترے پر سو جاتی۔ ایک روز وزیر باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے عجیب و غریب پودا دیکھا، جس پر 3 بہت ہی خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس کے قریب گیا، چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر تینوں پھول توڑ لے کہ اسے پھولوں میں سے آواز سنائی دی، تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو؟ ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ بادشاہ سلامت آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ میں جائیں گے۔ یہ سن کر وزیر دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس گیا اور اسے پودا ماجرا سنایا۔ بادشاہ اس کے ساتھ باغ میں آیا۔ اسے بھی یہ تینوں پھول بہت پیارے لگے۔ اس نے اس سے قبل اس طرح کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے پودے کے پاس پہنچ کر پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ان میں سے آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ بڑی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے پاس جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ سن کر وزیر کو حکم دیا کہ وہ فوراً بڑی ملکہ کو بلا کر لائے۔ وزیر محل میں گیا اور ملکہ کے پاس جا کر اسے ساری بات بتائی اور اسے بادشاہ کے حکم کے بارے میں بھی بتایا۔ بڑی ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ پھولوں نے اسے بلایا ہے۔ جب بڑی ملکہ پھولوں کے پاس گئی اور انہیں پکڑنے لگی تو پھولوں میں سے پھر آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، ہم کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ چھوٹی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے ہاتھ آئیں گے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ چھوٹی ملکہ کو محل سے نکال دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ملازمین کو بھیجا کہ وہ ملکہ کو ڈھونڈیں۔ جلد ہی چھوٹی ملکہ مل گئی اور اسے باغ میں لایا گیا۔
जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों की तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि इन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और उसने हमें घड़े में फेंक कर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वज़ीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उसे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि उसे ये सब बड़ी मलका ने करने को कहा था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और उन्हें माफ़ कर दिया। बादशाह ने भी इन्हें माफ़ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।